معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ میں قتل ہونے والے غریب مزدوروں کی لاشوں کے ساتھ لگائی اپنی جھوٹی انا اور ضد کی جنگ یقیناً ہار جاتے اگر وہ آخری لمحات میں اپنے عسکری مددگاروں سے مشورے کے نام پر مدد طلب نہ کرتے۔ چنانچہ پھر عسکری ڈنڈا گھوما اور ہزارہ شہداء کے لواحقین نے وزیر اعظم کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنے پیاروں کی تدفین کا فیصلہ کر لیا۔ یوں بلیک میلرز ہار گئے اور کپتان جیت گیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عمران خان اپنی جھوٹی انا کی جنگ جیت کر بھی قوم کی نظروں میں ہار گئے، کیونکہ اس سارے عمل کے دوران ان کے اندر کا بے حس اور شفاق آدمی بے نقاب ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کی ہزارہ برادری نے 6 روز تک اپنے پیاروں کی لاشیں سڑک پر رکھ کر وزیر اعظم کے آنے کا انتظار کیا، لیکن جواب میں عمران خان نے ان کو بلیک میلر قرار دے دیا اور لاشوں کی تدفین سے پہلے آنے سے واضح انکار کر دیا۔ ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے۔ میں نے ان کو میسج پہنچا یہ ہے کہ دیکھیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا۔ پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، یہ بھی تو بلیک میل چل رہی ہے 2.5 سال سے۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈ بھی مان لی ہے، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا، اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں۔ تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈیمانڈ بھی مان لی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے۔ تو پہلے آپ ان کو دفنائیں، اور آج آپ دفناتے ہیں تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر ملک بھر سے شدید عوامی رد عمل آیا، لیکن اس کے باوجود آخری فیصلہ انہی کا تسلیم کیا گیا اور کوئٹہ دھرنا کے مظاہرین کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ پہلے لاشوں کی تدفین کریں تاکہ وزیر اعظم ان سے مل سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بلیک میلنگ والے بیان سے پہلے ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے دورہ کوئٹہ کی راہ میں سیکیورٹی خدشات کو رکاوٹ قرار دیا جا رہا تھا، تاہم جب مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ پہنچ گئے اور دھرنے والوں سے اظہار افسوس کر لیا تو وزیر اعظم کا سیکیورٹی والا بہانہ ختم ہو گیا اور انہوں نے کھل کر بتا دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئٹہ بلانے کا مطالبہ بلیک میلنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے عمران خان بھول گئے کہ جب سن 2012 میں پیپلز پارٹی دور میں ہزارہ برادری کے افراد قتل ہوئے تھے تو انہوں نے خود کوئٹہ پہنچ کر یہ بیان داغا تھا کہ ایسے واقعات کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے اور ایسی حکومت کو ختم کر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی موصوف اپنی تقاریر میں یہ فرما چکے ہیں کہ وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے اور ان کے دکھ درد کا درما ہوتا ہے۔ تاہم جب وقت آیا اور ہزارہ والوں نے ان کو اپنے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے بلایا تو پتہ چلا کہ خان صاحب کے ایسے تمام بیان صرف ہوائی باتیں تھیں اور کچھ بھی نہیں۔ وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں اور کابینہ کے اراکین سے حاصل کردہ پس پردہ معلومات سے انکشاف ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو گزشتہ اتوار کو بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کی جانب سے کوئلے کے 10 کانکنوں کے ذبح کیے جانے کے فوراً بعد کوئٹہ جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن انہیں مصاحبین کی جانب سے مشورہ دیا گیا کہ وہ صورتحال بہتر ہونے کا انتظار کریں۔ پھر جب عمران خان نے اس حوالے سے اپنے روحانی گائیڈ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہ تجویز دی کہ لاشوں کی تدفین سے پہلے ان کا کوئٹہ جانا رسکی ہوگا، لیکن جب مریم نواز اور بلاول بھٹو کوئٹہ دھرنے میں پہنچ گئے تو عمران خان بفر گئے اور انہوں نے ہزارہ مظاہرین کو ہی بلیک میلر قرار دے دیا۔ خان صاحب ذاتیات پر اتر آئے اور اس بات کو اپنی توہین سمجھا کہ وہ مریم اور بلاول کے کوئٹہ جانے کے بعد وہاں پر جائیں اور وہ بھی لاشوں کی تدفین سے پہلے۔ تاہم عمران خان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے بلیک میلنگ کے تبصرے کے پس منظر میں کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہزارہ کے معصوم عوام نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ وہ لاشوں کی اس وقت تدفین کریں گے جب وزیر اعظم ان سے تعزیت کے لیے کوئٹہ آئیں گے، بلکہ یہ مطالبہ بنیادی طور پر مجلس وحدت المسلمین کے قائدین کا تھا اور حزب اختلاف نے حساس معاملے پر سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس آگ کو مزید بھڑکایا۔ وزیر اعظم کے ایک معاملے خصوصی کا کہنا ہے کہ ان کا موقف تھا کہ ایک بار اگر انہوں نے تدفین سے قبل کوئٹہ جانے کا مطالبہ قبول کر لیا تو پھر یہ ایک نظیر بن جائے گی اور پھر جب بھی کوئی ایسی واردات ہوگی تو ان پر موقع پر پہنچنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ عمران خان جنازے پر جانا پسند نہیں کرتے اور اسی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے قریبی ترین رفقا کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کی۔ بتایا گیا ہے کہ ان کو کوئٹہ نہ جانے کا پہلا مشورہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کابینہ کے اجلاس کے دوران کوئٹہ میں سوگواروں سے ملاقات کے بعد دیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ کم سے کم 2 دن
कोयटा जाने से गुरेज करें, क्योंकि लाशों के साथ धरना देने वाले मुजाहिरीन के जज्बात बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म की वहाँ मौजूदगी में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के एक मुशीर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मैं और फवाद चौधरी काबीना के पहले 2 अरकान थे जिन्होंने काबीना के इजलास में शेख रशीद की राय की मुखालफत की और वज़ीर-ए-आज़म से किसी ताख़ीर के बगैर कोयटा का दौरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सारे वाक़े में जब हज़ारों अफराद की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा था और हिज़्ब इख्तिलाफ भी उन्हें उकसा रही थी कि सब ने असल कातिलों को फरामोश कर दिया, इस सूरत हाल में कातिल रक्स कर रहे होंगे क्योंकि उनका असल मकसद पूरा हो गया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर कि इन्हें हज़ारा की जानिब से ब्लैकमेल नहीं किया जाना चाहिए एक नए तनाज़े ने जन्म लिया और मर्कज़धारे और सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल की वजह से हुकूमत के मीडिया मैनेजर्स के पास वज़ीर-ए-आज़म के दिफा के लिए बहुत कम जगह बची है। उनके इस बयान से वो तमाम मफरूज़े गलत साबित होते हैं कि इमरान खान किसी के मशवरे की वजह से कोयटा नहीं जा रहे थे, बल्कि यूँ महसूस होता है कि ये सरासर उनका अपना फैसला था। अंदरूनी हुकूमती ज़राए के मुताबिक 2.5 साल से ज़्यादा की हुक्मरानी में पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के बयानात की वजह से बहुत परेशान दिखाई देती है। मीडिया पर हुकूमती वर्जन का मुकम्मल खात्मा हो गया और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के तकरीबन 7 घंटे बाद शाम 6 बजे आया, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का दिफा करने की कोशिश की। बाद वज़ीर-ए-आज़म के दूसरे तर्जुमान मुख्तलिफ टीवी शोज़ में नमूदार हुए, लेकिन वो इसका मुनासिब दिफा करने में नाकाम रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हज़ारा बिरादरी से ये क्यों कहा कि वो उन्हें ब्लैकमेल ना करे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म के तासुरात पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें यकीन है कि जल्द ही हज़ारा और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमान और PTI की रुकन कौमी असम्बली कमल शौज़ब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हज़ारा को ब्लैकमेलर्स नहीं कहा था, बल्कि इसकी बजाय मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन समेत उन लोगों को कहा था जो हज़ारा बिरादरी को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सिलसिले में इलाके में सिक्योरिटी खदशात पर भी गौर किया जा रहा है, जो पहले ही दहशतगर्दी की गिरफ्त में था। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हज़ारा के रिहायशियों के असल शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की बहाली के मुतालबे पर भी तशवीश में मुब्तला थे, जो असल में अफ़गानी हैं और इन दस्तावेज़ात को गैर कानूनी तौर पर हासिल कर चुके हैं। लिहाजा ये सिर्फ कत्ल व गारत गरी का मसला नहीं, बल्कि कुछ दीगर हसास मामलात भी इसमें शामिल थे, यानी हुकूमत के किसी भी वज़ीर ने खुलकर इमरान खान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ नहीं किया। ताहम इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने एक ट्वीट की और लिखा कि ए बेयारो मददगार मासूम मजदूरों की लाशों में शर्मिंदा हूँ। याद रहे कि पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले नदीम अफजल चंद इससे पहले भी इमरान खान के साथ इख्तलाफ करते रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।